الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، گزشتہ درس میں اذان سے متعلق بعض مسائل کا بیان ہوا تھا۔ ترجیح کیا ہے، تصویب کیا ہے، اذان کا مستحب وقت کیا ہے، اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے، ان ساری باتوں پر گزشتہ درس میں گفتگو ہوئی ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ بتائیں گے کہ مؤذن کے اندر کن اوصاف کا ہونا مستحب ہے، کن صفات سے ایک مؤذن کو متصف ہونا چاہیے۔ پہلی اور اہم صفت یہ ہے کہ مؤذن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اذان دے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی دعوت، اللہ کی طرف وہ بلاتا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اور اخلاص کا ایک ظاہری مظہر یہ ہے، یہ تقاضا یہ ہے کہ وہ اجرت اور مزدوری نہ لے۔ اس سلسلے میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجعلنی امام قومی، مجھے میری قوم کا امام متعین فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت امامہم واقتدی باضعفہم واتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانہ اجرا۔ یہ حدیث صحیح سنن نبی داؤد میں 497 نمبر پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امام متعین کر دیا اور کہا کمزوروں کا خیال رکھنا اور ایسا مؤذن متعین کرنا جو اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ تو یہ مؤذن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اذان پر اجرت نہ لیتا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اذان دینے والا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہو، اسے غسل کی ضرورت نہ ہو اور اسے وضو کی ضرورت نہ ہو۔ یہ مستحب ہے، اس کے اوپر فرض نہیں ہے کہ باوضو ہو کے اذان دے، لیکن مستحب یہ ہے کہ باوضو ہو کر اذان دے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کے اذان دے، اور اس سلسلے میں امام ابن منذر فرماتے ہیں الاجماع علی ان القیام فی الاذان من السنہ لأنہ ابلغ فی السماع وان من السنة ان یستقبل القبلة بالاذان وذلك ان مؤذنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يؤذنون مستقبل القبلہ۔ امام ابن منذر کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ اذان کی سنت یہ ہے کھڑے ہو کر اذان دی جائے، اس لیے کہ اس طرح اذان دینے والا اپنی آواز کو دور تک پہنچا سکتا ہے اور زیادہ لوگ اس کی آواز کو سن سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اذان کی ایک سنت یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر اذان دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن قبلہ رخ ہو کر کے ہی اذان دیا کرتے تھے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہے تو اپنے سر اور گردن کو دائیں اور بائیں جانب موڑے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس طرح سے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہتے ہوئے اپنی گردن کو دائیں اور بائیں جانب موڑے۔ اس سلسلے میں ابو جحیفہ کی روایت ہے انہ رأى بلالا یؤذن قال فجعلت اتتبع فاہ ہا ہنا وہا ہنا بالاذان۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ اذان دیتے ہوئے میں ان کے چہرے کو ادھر اور ادھر دیکھتا تھا۔
اسی طرح سے اذان کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لے۔ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں رأیت بلالا یؤذن ویدور ویتبع فاہ ہا ہنا وہا ہنا واصبعاہ فی اذنیہ۔ یہ حدیث آپ صحیح سنن ترمذی میں 164 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں، اور امام ترمذی اس حدیث کے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وعلیہ العمل عند اہل العلم یستحبون ان یدخل المؤذن اصبعیہ فی اذنیہ فی الاذان۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، اور وہ اس بات کو مستحب قرار دیتے ہیں کہ اذان دیتے ہوئے ایک مؤذن اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال رکھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو ادھر اور ادھر موڑتے ہیں اور ان کی دونوں انگلیاں ان کے کانوں میں ہوتی ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ مؤذن بلند آواز میں اذان دے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ مؤذن کی آواز جتنی دوری تک پہنچتی ہے اور جتنے بھی جنات، انسان اور دوسری چیزیں مؤذن کی آواز کو سنتی ہیں، وہ سب بروز قیامت مؤذن کے لیے شہادت دیں گی، گواہی دیں گی کہ اے اللہ یہ تیری طرف بلایا کرتا تھا، یہ صلاۃ کا وقت شروع ہو جانے پر تیری تکبیر بیان کرتا تھا اور تیری توحید کی گواہی دیتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا تھا، صلاۃ اور فلاح کی طرف دعوت دیا کرتا تھا، تو یہ ساری چیزیں مؤذن کے لیے گواہ بنیں گی۔ ایک مسئلہ اس کے ساتھ یہ بھی جانتے چلیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ کم از کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جتنے میں لوگ صلاۃ کے لیے حاضر ہو جائیں اور صلاۃ کی تیاری کر سکے۔ اذان ہوئی، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا اور صلاۃ کے لیے مسجد پہنچ گئے، ورنہ ادھر اذان ہوئی اور فوراً اقامت شروع کر دی اور کسی کو یہ موقع نہیں دیا کہ اذان کے بعد وہ مسجد پہنچے، وضو کرے، اذان کی صلاۃ کی تیاری کرے، تو پھر اذان کا کوئی فائدہ نہیں رہ جائے گا۔ اذان کا کیا فائدہ ہے اگر اذان کے بعد فوراً اقامت ہو جائے؟ تو اذان اسی لیے مشروع ہے کہ لوگوں کو وقت شروع ہونے کا علم ہو جائے اور صلاۃ کی تیاری کریں اور مسجد پہنچ جائیں۔ امام ابن بطال فرماتے ہیں لا حد لذلك غیر تمکن دخول الوقت واجتماع المصلین۔ اذان اور اقامت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس کی کوئی متعین حد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وقت شروع ہو جائے اور صلاۃ ادا کرنے والے اکٹھا ہو جائیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ اذان ہو جانے کے بعد مسجد سے نکلنا منع ہے بلا عذر، اگر کوئی عذر ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے۔ اس سلسلے میں ابو الشعثاء روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دی، اور اس وقت ایک شخص مسجد سے اٹھ کر جانے لگا، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو دیکھتے رہے، اس شخص کو، یہاں تک کہ مسجد سے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم، کیونکہ آپ کے ایک صاحبزادے کا نام تھا قاسم، اسی پر آپ کی یہ کنیت تھی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو القاسم کی نافرمانی کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ آپ کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب مسجد میں اذان ہو گئی تو آدمی بلا ضرورت مسجد سے نہ نکلے، اسی مسجد میں صلاۃ ادا کر کے پھر کہیں اور جائے۔
ایک مسئلہ آپ یہ جانیں کہ اگر کسی صلاح کے وقت میں کوئی انسان سو گیا یا بھول گیا تو کیا پھر اسے اذان اور اقامت کہنی چاہیے؟ جی ہاں، اسے اس چھوٹی ہوئی صلاح کی قضا کرتے ہوئے اذان اور اقامت کہنی چاہیے۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صلاۃ فجر کے وقت میں سفر میں سو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں اور اقامت کہیں۔ آپ یہ حدیث صحیح سنن ابی داؤد میں 420 نمبر پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کئی صلاح چھوٹ گئی ہو، کئی صلاح اگر چھوٹ گئی ہو تو ایسی صورت میں ایک اذان دیں گے اور ہر صلاح کے لیے الگ الگ اقامت کہیں گے۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء۔ یہ روایت صحیح سنن نسائی میں 638 نمبر پر موجود ہے کہ جب غزوہ خندق کا دن تھا، جس کا دوسرا نام غزوہ احزاب بھی ہے، تو اس موقع پر مشرکوں کے ساتھ مشغولیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صلاتیں فوت ہو گئیں، اپنے وقت پر 4 صلاتیں نہیں ادا کر سکے، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنا حصہ رات کا گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، انہوں نے اذان دی اور اس کے بعد اقامت کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ ظہر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے صلاۃ عصر پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے صلاۃ مغرب پڑھائی، پھر انہوں نے اقامت کہی، پھر آپ نے صلاۃ عشاء پڑھائی۔ تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 4 صلاتیں جو چھوٹ گئی تھیں، سب کے لیے ایک اذان دی گئی اور ہر اذان کے لیے الگ الگ اقامت کہی گئی۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ اگر کبھی کسی انسان کی کئی صلاتیں فوت ہو جائیں اور سب کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے تو سب کے لیے ایک اذان کہی جائے اور ہر فرض صلاح کے لیے الگ الگ اقامت کہی جائے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔